بسم اللہ کے فائدے اور بسم اللہ کی برکتیں۔ بسم اللہ کی کیا کیا برکت ہے اور کیا کیا فوائد ہیں بسم اللہ کے۔ تم بسم اللہ پڑھا کرو تاکہ اللہ کی طرف سے گناہوں کی معافی پاؤ۔ یہ فائدہ تو لوگوں کی زبانی سننے پر ہے، جب حق تعالیٰ سے یہ سنو گے تو کچھ فائدہ ہوگا۔ تمہارا یہ سننا تو اس حال میں کہ غم دنیا موجود ہے، لیکن اس وقت یہ سننا کیسا ہوگا جب وہ خود ساقی ہوگا۔ اب تو تمہارا یہ سننا واسطے کے ساتھ ہے، لیکن بغیر واسطے کے سننا کیسا ہوگا۔ تمہارا اب سننا تو دھوکے کے گھر میں سننا ہے، لیکن وہ سننا کیا ہوگا جب تم سرور دارالآخرت کے گھر میں سنو گے۔ اب تو تمہارا یہ سننا شیطان کے گھر میں ہے، لیکن تمہارا وہ سننا کیسا ہوگا جو رحمان کے سائے میں ہوگا۔ تمہارا اب سننا تو ایک کمزور بندے سے سننا ہے، لیکن تمہارا یہ سننا اس وقت کیسا ہوگا جب بادشاہ رب جلیل کی طرف سے ہوگا۔ یہ تو صرف خبر کی لذت ہے، تو نظر کی لذت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو مجاہدے کی لذت ہے، تو مشاہدے کی لذت کیسی ہوگی۔ یہ بیان کی لذت ہے، تو ایمان کی لذت کیسی ہوگی۔ اب اس کا اندازہ یہ لگائیے کہ تم اس اللہ کا نام اس خدا کے نام کے ساتھ جو شریکوں سے منزہ ہے، اس خدا کا نام لے کر جو اولاد کے بنانے سے پاک ہے، اس خدا کے نام کی برکت سے جس نے نوروں کو روشنی بخشی، خدا کے نام کی مدد سے جس نے لوگوں کو عزت بخشی، اس خدا کا نام لو جس نے تمام اندازے مقرر فرمائے، دلوں اور آنکھوں کو روشنی عطا فرمائی، اور اس خدا کے نام سے جو نیکوں کے دلوں میں سحر کے وقت جلوہ انداز ہوتا ہے، اس خدا کے نام کی برکت سے جس نے دوستوں کو اپنے اسرار کا علم عطا فرمایا، ان کے قلوب کو انوار سے ڈھانپ لیا اور ان کے دلوں میں اپنے راز بطور امانت رکھ دیے، ان کے قلوب سے خطرات دور کیے اور غیروں کی بندگی سے محفوظ و معمور رکھا، ان سے پوچھو بندشوں اور گناہوں کے انباروں کو دور رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ازل ہی سے مہربانی کرنے اور مغفرت چاہنے والوں کے گناہ معاف کر دینے کی صفت کے ساتھ متصف ہے۔ کہو بسم اللہ اس کا نام ہے جس نے دریا جاری کیے، درخت اگائے، اور اس کا نام ہے جس نے اطاعت شعار بندوں کے ساتھ شہروں کو آباد فرمایا، اور ان بندوں کو پہاڑوں کی طرح اوتاد میخیں بنایا، جن کی وجہ سے زمین اپنے سکان کے لیے فرش کی طرح ہو گئی۔ یہ لوگ 40 برگزیدہ ابدال ہیں، یہ اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی ذات میں کسی کے شریک اور اس کا ہمسر ہونے سے یہ ابدال اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کے شریک اور ہمسر ہونے کی نفی کرتے ہیں۔ یہ ابدال دنیا میں بادشاہ ہیں اور قیامت کے دن سفارش کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہان کی تدبیریں کرنے اور بندوں پر لطف و کرم کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بسم اللہ اپنے ذاکروں کا ذخیرہ ہے، طاقتور لوگوں کے لیے عزت ہے، کمزوروں کے لیے ملجا و ماوا، محبوبوں کے لیے نور اور مشتاقوں کے لیے سمندر ہے۔ بسم اللہ ارواح کی راحت ہے اور جسموں کی نجات ہے، سینوں کا نور ہے اور تمام کاموں کی درستی کا نظام ہے۔ بسم اللہ اہل اعتماد کا تاج اور اہل وصال کا چراغ ہے۔ عاشقوں کو بسم اللہ سارے جہان سے بے نیاز کر دینے والی ہے۔ بسم اللہ اس ذات کا نام ہے جس نے کچھ بندوں کو عزت اور کچھ بندوں کو ذلت دی، اور یہ اس کے نام ہے جس نے اپنے دشمنوں کے لیے جہنم کو منتظر بنایا اور اپنے دوستوں کے لیے اپنے دیدار کا وعدہ فرمایا، اور یہ اس کا نام ہے جو واحد ہے اور گنتی سے خارج ہے۔ یہ اس کا نام ہے جو باقی ہے اور بے
بے غایت ہے۔ بسم اللہ اس کا نام ہے جو بغیر کسی سہارے کے قائم ہے۔ بسم اللہ ہر صورت کا آغاز ہے، یا اس کا نام ہے جس کے ذکر کی بدولت خلوتیں پرکیف ہو جاتی ہیں، اور اس کا نام ہے بسم اللہ جس کے نام سے نمازیں تمام ہوتی ہیں۔ اس کا نام ہے جس پر سب کو حسن ظن ہے۔ اس کا نام ہے جس کے لیے بسم اللہ اس کا نام ہے جس کے لیے آنکھیں بیدار رہتی ہیں۔ بسم اللہ اس کا نام ہے جس کے کن فرمانے سے وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ اس کا نام ہے جو لمس سے منزہ و پاک ہے۔ بسم اللہ اس کا نام ہے جو لوگوں سے بے نیاز ہے۔ بسم اللہ اس کا نام ہے جو قیاس سے برتر ہے۔ بسم اللہ لہٰذا تم بسم اللہ پڑھو، ہر حرف کے بدلے 1,000 اجر تم کو ملیں گے، اور تمہارے سب کے سب گناہ ہم مٹا دیے جائیں گے۔ جس نے اس کو اپنی زبان سے کہا دنیا اس کی گواہ بنتی ہے، جس نے اسے اپنے دل میں کہا آخرت اس کی شاہد ہوتی ہے، اور جس نے اس کو پوشیدہ طور پر کہا مولا عز و جل اس کا گواہ ہوتا ہے۔ اس میں وہ حلاوت ہے کہ پڑھنے والے کا دہن شیریں بن جاتا ہے، مٹھاس آ جاتی ہے، اس کے پڑھنے سے دل میں کوئی غم باقی نہیں رہتا۔ سب نعمتیں اس کلمے پر تمام ہو گئیں۔ جلال اور جمال دونوں بسم اللہ میں یکجا ہیں۔ لفظ بسم اللہ جلال اندر جلال ہے، اور الرحمن اور رحیم جمال در جمال ہے۔ جس نے جلال کا مشاہدہ کیا فنا ہو گیا، اور جس نے جمال کا نظارہ کیا زندہ ہو گیا۔ بسم اللہ ایسا کلمہ ہے جو قدرت اور رحمت دونوں کا جامع ہے۔ اس میں قدرت بھی ہے اور رحمت بھی۔ قدرت نے مطیع و فرما بردار بندوں کو جمع کیا ہے، اور رحمت نے گنہگاروں کے گناہ دھو ڈالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بسم اللہ پڑھو، گویا وہ فرماتا ہے کہ جس نے میری طاعت کی وہ میری حضوری میں باریاب ہو گیا، اور نور طاعت کی بدولت اس کو معائنہ حاصل ہوتا ہے، اور جس کو معائنہ کی دولت نصیب ہو وہ بیان سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور اس کا دل اسرار و علوم ادیان کا ظرف بن جاتا ہے۔ جس نے اپنے محبوب کا وصال پایا وہ اشک باری اور اضطرار سے آزاد ہو گیا، اور جس نے نظر سے اس کے جمال کا مشاہدہ کیا وہ خبر آگاہی سے بے پرواہ ہو گیا۔ جو بارگاہ سمدیت تک پہنچ گیا وہ رنج و غم سے نجات پا گیا۔ جس کو ذات اقدس کا قرب حاصل ہو گیا اس کو فراق و جدائی سے نجات مل گئی، اور جس نے دولت دیدار پائی وہ شقاوت و بدبختی سے مسمون و معمور ہو گیا۔ تم بسم اللہ کہو، کیونکہ با مخلوق کو پیدا کرنے والے باریون کی ہے، سین خطاؤں کی پردہ پوشی کرنے والے ستار خطایا، اور میم نعمت و عطا کے ساتھ احسان کرنے والے منان باتایا۔ ایک قول یہ کہ با اولاد سے بری ہوتی ہے، سین آوازوں پکاروں کے سننے والے، اور میم دعاؤں کے قبول کرنے والے سے مراد ہے۔ میم کی تشریح و تصریح میں کہا گیا ہے کہ میں باقی غیر فانی ہیں، میری طرف دیکھو، تم دوسروں کو پلاؤ، میں تمہارا ساقی ہوں، تم کو پلاؤں گا، تم دوسروں کو کھلاؤ، میں تمہارا مطعم ہوں، میں تم کو کھلاؤں گا۔ ایک قول یہ ہے کہ باعث بکا تائبین توبہ کرنے والوں کی گریہ زاری، اور سین سے سجود العابدین عبادت کرنے والوں کے سجدے، اور میم سے مذنبین گنہگاروں کے عذر خواہی سے یہ بھی کہا گیا ہے۔ اور بلایا کہ میم موتی اور سین سا ترکی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مصائب کو دور کرنے والا، رحمان و بخششیں اور انعامات دینے والا، اور
رحیم گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ اہل عرفان کے لیے اللہ ہے اور عبادت و گزار بندوں کے لیے رحمان اور گنہگاروں کے لیے رحیم ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور وہ کتنا اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ رحمان ہے جس نے تم کو روزی دی اور وہ کتنا اچھا روزی دینے والا ہے۔ الرحیم ہے جو تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور وہ کتنا اچھا بخشش کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے شیطان کے خلاف کیا اور گناہوں سے دور رہا، دوزخ سے بچا۔ اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کی مزید ہمت دے اور رحمان کے ذکر میں ہمیشہ اس کو مشغول و مصروف رکھے کیونکہ اس نے بسم اللہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اللہ کو مضبوط پکڑا اور اس کی طرف رجوع ہوا، اس نے اللہ پر توکل کیا اور اس کے ذکر میں مشغول رہا کیونکہ اس نے بسم اللہ پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے دنیا سے نفرت کی اور آخرت کا شائق رہا اور تکلیفوں پر صبر اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا، مولا کے ذکر میں ہمیشہ محو رہا کیونکہ اس نے بسم اللہ کہا ہے۔ اور بطریق و تہنیت ہے اس بندے کے لیے جس نے شیطان سے پرہیز کیا اور قوت لا یموت پر قناعت کی، البقدر ضرورت روزی حاصل کرنے پر، اور اس خدا کے ذکر میں مشغول و مشغول رہا جو حی لا یموت ہے۔ لہذا تم بھی بسم اللہ کہو اور جو بھی اچھا کام ہو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے رہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے رہو، باوضو ہو تو پڑھتے رہو، نیک جگہ اچھی جگہ بیٹھو تو بسم اللہ کا ورد کرتے رہو۔ اس کے بعد تم اس وظائف کا اور اس بسم اللہ کی تاثیر دیکھنا کہ انشاءاللہ العزیز تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا اس کے فوائد ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے بسم اللہ کی برکتوں سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔